وہی دارالعلوم کے قیام کے بعد جب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے، فارغ ہونے کے بعد علم تو ماشاءاللہ حتی الوسع، جتنا ہو سکے ضرورت کے بقدر اللہ نے جب علم کو پھیلا دیا، علماء کو قائم کر دیا، تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں آ کر یہ فرما رہے ہیں، آپ جائیے، آپ سے کام لیا جائے گا۔ جبکہ مدینے ہی کو تشریف لائے ہیں، حضور کے پاس علم کی خدمت سے فارغ ہو کر، علم کی خدمت سے نا امید ہو کر جب الیاس رحمۃ اللہ علیہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور فرما رہے ہیں آپ جائیے۔ جب حضور نے فرمایا آپ جائیے، حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی وہاں موجود تھے، سیدھے گئے حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی کے پاس، کہنے لگے حضرت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں آ کر کہا آپ ہندوستان چلے جائیے، آپ سے کام لیا جائے گا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی حضرت فرمانے لگے کیا کہا؟ آپ جائیے، آپ سے کام لیا جائے گا۔ حضرت نے فرمایا تو آپ کو جانے کا حکم دیا ہے، آپ چلے جائیے، کام لینے والا جانتا ہے کام کیسے لینا چاہیے۔ تو بھیج دیا، ہندوستان تشریف لائے، لانے کے بعد الحمدللہ کام کے اللہ تعالی نے راہیں ہموار کیا، وہی نہج دعوت جیسے اللہ نے حضرت نبی علیہ السلام کو عطا کیا، بعین ہی وہی نہج دعوت اللہ نے حضرت الیاس رحمۃ اللہ کو عطا کیا۔ کیسے؟ جیسے زمانے جاہلیت کے لوگ مکے والے ملے، اسی طرح کے لوگ الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو میواتی ملے۔ جیسا پلیٹ فارم ملا اسی طرح کا پلیٹ فارم، وہ لوگ بھی جاہل، یہ لوگ بھی جاہل، ان پر بھی حکومت کرنے کو کوئی تیار نہیں، ان پر بھی حکومت کرنے کو کوئی تیار نہیں۔ وہ بھی قتل سے خوش ہوتے تھے، یہ بھی قتل سے خوش ہوتے تھے، وہ بھی مکمل ظالم تھے، یہ بھی مکمل ظالم تھے، وہ بھی اپنی جہالت کی انتہا پر پہنچ چکے تھے اور یہ بھی اپنی جہالت کی انتہا پر پہنچ چکے تھے۔ ان میں 3 خوبیاں تھیں، ان میں بھی 3 خوبیاں تھیں۔ ان میں ایک خوبی سچائی، نمبر 2 امانت داری، نمبر 3 وفاداری۔ وہ خوبیاں ان کے اندر یہ تھیں، 3 علامات سنت کے پائے جاتے تھے، پگڑی، لاٹھی اور سادگی۔ تو حضرت نے کیا کیا؟ محنت کرنا شروع کیا، نا امید کبھی نہیں ہوئے، محنت کرتے رہے، اللہ نے کام کھول دیا۔ بہرحال علماء کی تصدیق نصیب ہوئی، چھری رکھا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھنؤ کے اجتماع کے موقع پر توجہ سے ہمارے علماء سنے، چھری رکھا، اور رکھنے کے بعد حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر میں جو کام کر رہا ہوں قرآن و حدیث کے خلاف ہے، یہ چھری اٹھائیے اور مجھے ذبح کر دیجیے، مجھے ذبح کر دیجیے، آپ کے لیے مجھے ذبح کرنا حلال۔ اتنے طیش میں آ کر حضرت نے فرمایا تھا اگر میں صحیح ہوں ساتھ دینے کا وعدہ کیجیے، غلط ہوں ذبح کر دیجیے، صحیح ہوں ساتھ دیجیے۔ علماء سب شرمندہ ہوئے، کہنے لگے حضرت ہم آپ کی مخالفت نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں آپ نے بالکل صحیح بات بتائی اور صحیح کام کا ایک نظام بنایا، لیکن حضرت یہ کام کرے گا کون؟ یہ کام کرے گا کون؟ حضرت نے فرمایا بس اتنی بات کافی ہے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے کام کرنا شروع کیا، تب جا کر مولانا ابو الحسن علی ندوی، حضرت مولانا منظور نعمانی اس مجلس کے ساتھی ہیں حضرت کے، ان دونوں نے یہ عہد کیا ہم دونوں جاتے ہیں حضرت کے سامنے 60 سوالات ہیں، پوچھتے ہیں
اور اپنے شرع صدر کے بعد واپس آتے ہیں. دونوں پہنچے. حضرت رحمت اللہ علیہ سفر میں نکل رہے تھے. جب نکل رہے تھے تو ان دونوں بزرگوں نے کہا حضرت ہم آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں, کچھ پرچی لے کر آئے ہیں, کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. حضرت نے فرمایا بس آپ لوگ آگے. بڑی تسلی ہوئی, بڑی خوشی ہوئی, آپ آگے. ارے بھائی یہ بات چیتیں بعد میں بھی ہو سکتی ہیں, فی الحال ہم ایک سفر میں جا رہے, مختصر سفر میں, اگر آپ دونوں ساتھ ہو جائے تو بڑا اچھا ہوگا. تو یہ دونوں کو ساتھ لے کر حضرت میوات چلے گئے. علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, علی میاں صاحب حضرت ابو الحسن علی ندوی فرماتے ہیں کہ ہم جب پہنچ گئے تو ہم نے جب بیٹھا اور بیٹھ کر جب مذاکرہ مشورہ چل رہا تھا اور میں تھکا ہوا تھا, مجھے اونگ آ رہی تھی, میری آنکھ بار بار بند ہو رہی تھی. حضرت نے فرمایا ارے بھائی کوئی ہے مولانا کو لے جائیں اور آرام کرا دیں, آرام کرا دیں. تو دو تین ساتھی اٹھے, کہنے کا مولانا چلیے. لے جا کر انہوں نے مسجد میں ایک کونے میں بستر ڈال کر آرام کرا دیا. حضرت مولانا علی میاں فرماتے ہیں رات کا وقت گزر گیا, مجھے عجیب سی آواز مسجد کے کنارے سے آنے لگی. میں ہیبت میں پڑ گیا, ارے بھئی اتنی ڈراؤنی آواز کہاں سے آ رہی ہیں, اور کون یہاں پر رو رہا ہے, کس کی ہچکیاں آ رہی ہیں, کون یہاں پر ایسے ایک عجیب لجاجت کے ساتھ اپنی حالت کو ظاہر کر رہا ہے. تو میں آہستہ اٹھ کر جب اس آواز کی طرف گیا تو کیا دیکھتا ہوں, حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ کر اللہ کے سامنے مانگ رہے تھے. تو حضرت نے فرمایا یا اللہ کیسا عجیب تیرا نظام ہے, میں نے اس جگہ کو منتخب کیا استراحت کے لیے اور انہوں نے اس جگہ کا انتخاب کیا استجاب کے لیے. یہاں پر آرام مقصود ہے اور یہاں پر اللہ کو منانا مقصود ہے. میرے عزیز بھائیوں, اس سفر میں حضرت علی میاں فرماتے ہیں جب ہم واپس آ رہے تھے حضرت نے فرمایا ہاں کہاں ہے وہ پرچی نکالیے. فرمایا حضرت نے, حضرت معذرت کے ساتھ عرض کرتے ہیں پورے سوالات کا جواب مل گیا, پورے سوال کا جواب مل گیا. اس طرح حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دل کو جب مضبوط کر لیا کہ بھئی اس کام کے ساتھ ہمیں جڑنا ہے اور کام کو ساتھ دینا ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا.